بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بہت بڑا دن، یوم آزادی کا دن آج جو ہے 14 اگست ہے، اور میں اس سلسلے میں جو ہے اپنے سامعین ناظرین کو مبارکباد دیتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے تا قیامت تک، اور اس کا جو ہے پرچم ہمیشہ جو ہے بلند رکھے۔ ناظرین، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ہے کاکول اکیڈمی سے آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں سے اور کہا ہے، اور عوام سے بھی کہا ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کٹھن دور سے گزر رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں، اور لہذا ہمیں جو ہے وہ اس سلسلے میں ہمیشہ جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہم جو ہے ان کی جتنی بھی ناکام کوششیں ہیں جس سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے اور جس سے ہمارے ملک پہ جو ہے مشکلات آ رہی ہیں، اور اس کا ہمیں علم ہے، اور ہم اس کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عوام کو یہ بھی یقین دلایا کہ یہ جو ہے اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ جو ہے حالات بہتر سمت کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے کے پی کے اور بلوچستان کے عوام کے لیے بھی ایک بڑا اچھا میسج دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے ظالمانہ کارروائیوں کا جو مقابلہ کر رہے ہیں، اس سلسلے میں جو ہے ہم جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جتنے بھی حالات برے ہوں، انشاءاللہ ہم کے پی کے اور جو ہے بلوچستان کے عوام کا خاص خیال رکھیں گے۔ بالآخر تمام اشارے، تمام قیاس آرائیاں، تمام پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئیں نگراں وزیر اعظم کے سلسلے میں۔ جتنے نام پہلے آئے، 5 یا 6 جتنے بھی نام گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے جو ہے گردش کر رہے تھے، ان تمام گردشوں کا جو ہے خاتمہ ہو گیا۔ تمام جتنے پیشن گوئیاں تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں، اور بالآخر بلوچستان کے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے وزیر اعظم کے لیے نامزد ہو چکے ہیں، اور آج وہ 14 اگست کو انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے، اور صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب ان سے حلف لیں گے۔ اس سلسلے میں ان کا یہ بھی آج بیان آ گیا ہے کہ وہ جو ہے سینٹ کی سیٹ سے بھی مستعفی ہوں گے، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ایز اے کارکن بھی جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے تاکہ یہ دونوں سیٹوں سے مستعفی ہو کے میں صحیح طریقے سے جو ہے وہ اپنا کام بطور وزیر اعظم سر انجام دوں گا۔ یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو ہے نامزد وزیر اعظم کے سلسلے میں کافی نام آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب جو ہے بہت جلد جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، لیکن وہ گزشتہ پیوستہ سے جب 2-3 دن گزر گئے، اس کے بعد مشاورت جو ہے وہ یقینی نہیں ہوئی، ان سے مشاورت جو ہے ہو نہیں پا رہی تھی یا ٹائم نہیں مل رہا تھا، لیکن بالآخر جو ہے پرسوں اس نام کو ڈکلیئر کیا گیا، اور تمام خدشات اور تمام پیشن گوئیاں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں۔ جناب جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کا ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے، پڑھے لکھے انسان ہیں، اور اب ان کی نظر سیاست پہ جو ہے بڑی اچھی ہے۔ 2013-14 میں وہ بلوچستان حکومت کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت جو ہیں وہ سینٹ کی میں ایز اے سینیٹر ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے۔ اور اس کے علاوہ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ سیاست پہ ان کی گہری نظر ہے، اور وہ ان کا جو ہے ان کے ذہن میں اور دل میں جو ہے پاکستان کی محبت ہے۔ لہذا مبصرین کا یہ خیال ہے کہ بہت اچھا انتخاب کیا جس نے بھی انتخاب کیا، لیکن بات تو سامنے وہی آ رہی ہے کہ جو ہے اپوزیشن پارٹی نے کہ اپوزیشن رہنما جو ہیں راجہ ریاض صاحب نے بالآخر مشاورت کے بعد یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ خبر بریک کی تھی، اور یہ پھر سامنے آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام چینلز پہ اور تمام اخبارات میں ان کا نام آ گیا۔ ناظرین، اس وقت یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے سلسلے میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی 2-3 نام دیے تھے، جس میں جلیل عباس جیلانی صاحب کا تھا، تصدق جیلانی صاحب کا تھا، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 نام تھے، لیکن پی ایم ایل کی طرف سے، پی ایم ایل نون کی طرف سے صرف ایک ہی نام گردش کر رہا تھا، اور وہ تھا اسحاق ڈار صاحب کا نام، اور اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ بھی کافی جو ہے تنقیدیں ہوئی تھیں۔ تو اب بالآخر جو ہے راجہ ریاض صاحب نے بالآخر جو ہے مارکا سر کر لیا۔ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ مارکا بیسیکلی یہ سر نہیں ہوا ہے، یہ مارکا جو تھا بس صیغہ راز میں رکھا گیا، لیکن پہلے سے یہ نام جو ہے فائنل ہو گیا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کابینہ جو بنے گی، کابینہ میں کون لوگ آتے ہیں آگے، اور جو ہے کاکڑ صاحب جو ہے کیسی کابینہ بناتے ہیں، یا ساری ٹیکنوکریٹ پہ ہوگی یا سیاسی بھی ہوں گے، لیکن اب تک یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں جو ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کا بھی
جو ہے وہ کابینہ میں نام لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ میری تو یہ بھی دعا ہے، یہی دعا ہے اس وقت کہ جو بھی کابینہ بنے، جیسے کاکڑ صاحب کی تعریفیں ہو رہی کہ بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، اسی طریقے سے کابینہ میں بھی جو لوگ آئیں وہ سلجھے ہوئے اور ایسے آئیں جو ملک کی حالات کو صحیح طریقے سے سنبھال سکیں. کیونکہ ابھی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ نگراں حکومت جو ہے وہ کب تک رہے گی، وہ کب الیکشن کرائے گی. تو میں سمجھتا ہوں جب بھی چاہے دیر ہو جائے لیکن کابینہ جو بھی بنے وہ بہت اچھی ہو، پڑھی لکھی ہو اور پاکستان کے لیے ان کے دل میں درد ہو اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی ان کے لیے درد ہو، تاکہ وہ بہتر سے بہتر فیصلے کریں اور ان کو اختیار بھی ہو کہ اچھے فیصلے کریں. اور آگے آپ کو پتہ ہے IMF کا بھی سلسلہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا نیکسٹ پروگرام جو IMF کا ہے وہ یہی کابینہ نگراں کابینہ کرے گی یا آنے والی حکومت کرے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا. بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے نواز شریف صاحب کو، اور انہوں نے اس بات پہ جو ہے بہت شکایت کی ہے کہ یہ جو نگراں وزیر اعظم کا انتخاب کیا ہے آپ نے، یہ غلط کیا ہے. اس سے ہمارے اور آپ کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں اور سیاست کے دروازے جو بند ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بجائے سیاستدانوں کی مشاورت کے بجائے آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت کر کے جو ہے نگراں وزیر اعظم کو لا رہے ہیں. کیا آپ نے جو ہے وہ جنرل باجوہ، جنرل مشرف کے جو غیر آئینی اقدامات تھے وہ فراموش کر دیے؟ انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے جو ہے یاد ہے کہ جنرل ایوب سے لے کر اور جنرل مشرف تک اب تک جو بھی مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ ہم ابھی بھولے نہیں ہیں. ناظرین، سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب کا بھی بیان آیا ہے اختر مینگل کے صاحب کے بیان کے اوپر، اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ آپ اختر مینگل صاحب آپ جو ہے وہ بھول گئے جو آپ نے جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے چیئرمین کی حمایت کی تھی. تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے مبصرین کا خیال ہے اور سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کاکڑ صاحب کا جو انتخاب ہے وہ بہت بہترین ہے، اور اس انتخاب میں ابھی تک جو ہے کوئی ایک تو یہ متنازع نہیں ہے اور ابھی تک کسی سیاستدان کا ان کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں آیا سوائے اختر مینگل صاحب کے. لیکن ایک بات اس میں جو ہے بڑی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک کے جو ہے اس انتخاب پہ نہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف کا کوئی ایسا بیان آیا ہے، نہ ہاں میں، نہ اچھے میں، نہ برے میں، نہ ابھی تک زرداری صاحب بھی اس پہ خاموش ہیں، اور دوسرے بھی سینئر پارٹیوں کے رہنما ابھی تک خاموش ہیں. حد ہے کہ PTI سے بھی کوئی اس قسم کا ابھی تک کوئی ایسا بیان نہیں آیا ہے، یہ نہ ان کے خلاف نہ ان کے فیور میں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیان آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یا کابینہ جب منتخب ہوتی ہے اس کے بعد بیانات شروع ہوں گے، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کاکڑ صاحب کا انتخاب ہوا ہے اور لوگوں کی بھی رائے ہے کہ اچھے منجھے ہوئے انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ عوام کا درد ان کے دل میں ہے، تو وہ بہترین اقدامات کریں گے. تو اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ بھی اور ان کی کابینہ بھی بہت اچھا کام کرے، معیشت کے لیے بھی اچھا کام کرے نگراں حکومت میں، اس کے علاوہ عوام کے لیے بھی اچھا کام کرے، تاکہ جو ہے اب جتنے پرانے ایشوز جو پچھلی حکومت 16 مہینے کی حکومت تھی، وہ ایشوز جو ہیں ان کو ختم کر کے کوئی اچھی راہیں متعین کریں اور اچھے اقدامات کریں جس سے عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.